ماؤں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کہ عورتیں اپنا وقت بھول جاتی ہے، ساس بننے کا مطلب سمجھتی ہے کہ ساس بننے کا کچھ ایسا حق ہے جو دوسرے کو نہیں ہے۔ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز۔ لیکن جب نفرت کرتی ہے تو جس ساس کو ماں بننے کا من رہتا ہے وہ بھی نفرت کرنے لگتی ہے، اور ماؤں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کہ عورتیں اپنا وقت بھول جاتی ہے، ساس بننے کا مطلب سمجھتی ہے کہ ساس بننے کا کچھ ایسا حق ہے جو دوسرے کو نہیں ہے۔ اپنی بہو کو ستانا، نفرت کرنا، خاص طور سے اس کے میکے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ تو بزرگوں، اس سردی کی رات میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ مسلمان ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ او ماشاءاللہ، پورا مجمع مسلمان کا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا شیطان بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی دوست یہ کہے یار نماز کیا پڑھتے ہو وقت، مانیے گا؟ کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے نوجوان الگ بات ہے، لیکن نماز کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اذان سن کر کے بہرا بن کے بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ مسجد میں کوئی غلط بات بول دیا ہے، وہ جلدی سے کچھا بھیڑ کر کے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، مرنے مارنے پر اتر جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بد کردار مسلمان ہے، بد اعمال مسلمان ہے، اس کے باوجود وہ شریعت کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ لہذا شیطان جب مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ یہ نہیں سکھاتا ہے کہ نیکی مت کرو، کیوں؟ جانتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانے گا، نیکی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو کہیں گے کہ نیکی مت کرو تو یہ نہیں مانے گا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان دوسرے اعتبار سے دماغ ٹھیک کرتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ شیطان آ کے دماغ میں گھستا ہے، بات ڈالتا ہے، جیسے دل میں خیال آیا کہ یار مفتی صاحب کا بیان سنا، دل تو مچل رہا ہے، کل جمعہ ہے، کل سے تو انشاءاللہ نماز شروع کر ہی دینا ہے۔ کس کی نماز کل سے شروع ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ پکا وعدہ، اللہ تعالی ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، سب کو تا حیات نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی عہد کر کے جائیں کہ اب سے ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو شیطان کیا سکھاتا ہے؟ آپ نے ارادہ کر لیا، اب شیطان کیا سکھائے گا؟ شیطان یہ سکھائے گا، ارے یار مفتی صاحب نے مجمع میں ہاتھ اٹھایا ہے، مفتی صاحب بیان کر کے چلے گئے اپنے گھر، یہاں ہم ہر وقت پیچھے تھوڑے لگے ہوئے ہیں، ایک کام کرتے ہیں اگلا جمعہ سے شروع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگلا جمعہ سے شروع کریں گے۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ بولیے نا بھائی، شیطان۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی، ماشاءاللہ سب جگے ہوئے شوق سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے شوق کے ساتھ سننے کو قبول فرمائے۔ تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ کل سے نہیں، اگلے جمعہ سے شروع کر لیں گے۔ اسی طرح آپ کے دل میں آیا کہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن دل میں آیا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، تو اب شیطان سکھلائے گا کہ یار اگلے جمعہ سے، اچھا کل سے شروع کر دیں گے۔ اسی طرح
دل میں آیا کہ جمعہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اب شیطان سمجھائے گا یار اگلے جمعہ سے پڑھنا، آج تو تھوڑا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، بڑھیا سے خوب رگڑ کر کے، بالو سے رگڑ کر کے تب غسل کریں گے، جسم صاف ستھرا ہو جائے گا تب پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر اعلان ہوا کہ مدرسہ انوار العلوم کے لیے چندہ دینا ہے۔ اب شیطان نے کہا یار آج ہڑبڑی کیا ہے، اپنا ہی تو گاؤں ہے، اپنی ہی بستی ہے، ایک ہفتے کے بعد دے دیں گے، دھان بیچیں گے تب دے دیں گے۔ بیان سنا، دل میں ارادہ ہوا کہ آج سے ہر مسلمان کو دیکھتے ہی کوشش کر کے پہلے ہی خود سے سلام کرنا ہے، اس کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، پہلے ہی پیش قدمی کرتے ہوئے ہم سلام کریں گے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے یار شرم آ رہی ہے، اچھا چلو پہلے اسی کو سلام کرنے دو۔ گویا کہ ہم لوگوں کے پیچھے اب اس کیٹیگری کا شیطان لگا ہوا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں۔ اچھا اسی طرح نفل پڑھنے کا خیال آیا تو شیطان کیا کہے گا یار نفل ہی تو ہے، سنت پڑھ لیے، فرض پڑھ لیے، ہو گیا، چلو پھر دیکھیں گے، تو اٹھ کے چلے گئے سنت پڑھنے کے لیے۔ شیطان کہے گا یار فرض واجب تھوڑی ہے، تو سنت ہی تو ہے، چلو دیکھ لیں گے۔ واجب میں کہے گا واجب ہی تو، فرض تھوڑی ہی ہے۔ اب فرض میں کیا کہتا ہے، اچھا چلو ابھی تھوڑی سی ضروری کام ہے، پہلے اس کو نمٹا لیتے ہیں تب پڑھ لیں گے۔ ارے فرض وقت پر ادا نہیں ہوگا، جماعت سے نہیں پڑھ سکیں گے، قضا تو ہے ہی۔ تو اس طرح شیطان ہم کو بیوقوف بناتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ارے بھائی جانے کے خدا اب قریب دعا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، دوڑ کر کے جاؤ، سستی مت کرو، لاپرواہی مت کرو، کل پر مت ڈالو، کل پر مت ٹالو، اس لیے کہ کل نہ کر، کل کے کل کا بھروسہ نہیں، بھروسہ ہی نہیں ہے کہ صبح ملے گی کہ نہیں ملے گی، کل پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس مغفرت کی طرف دوڑو چلو۔ وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ کر کے چلو۔ کیسی جنت، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان کی جو مسافت ہے، جو دوری ہے، یہ چوڑائی ہے۔ جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا، جب چوڑائی کا یہ حال ہے تو جنت کی لمبائی کا کیا حال ہوگا۔ تو جنت جانا چاہتے ہیں، کون کون جانا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ لیکن بھائیو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت سب کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، جنت سب کے لیے نہیں بنائی گئی، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں آپ بھی سنیں، ایک عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے اور وہی عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے۔ آپ کے اوپر آپ کا گھر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سماج، یہ معاشرہ ہماری عورتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج کہیں پر ناچ گانا ہو جائے، غیروں سے زیادہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں وہاں دوڑ کر جاتی ہیں، جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں سندری کا میلہ لگتا ہے، ادھر مدن پور اور کہاں کہاں اس موقع سے میلہ لگتا ہے، وہ خالص بت پرستی کا میلہ ہے، شرک کا میلہ ہے، وہاں پر ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، ہمارا یہ جلسہ ہے، ایمان والوں کا مجمع ہے، دوستی یاری کی بنیاد پر کوئی غیر مسلم اس گاؤں یا سماج میں رہنے والے کوئی نیتا یا بھائی محبت کی بنیاد پر آ کر کے 100 200 500 1000 10,000 چندہ دے کے چلا جاتا ہے،
لیکن وہ جلسہ سننے میں ہم کو ڈسٹرب کرنے نہیں آتا ہے. آتا ہے کوئی؟ ہاں؟ جلسہ سننے کے لیے کوئی ڈسٹرب کرنے نہیں آتا کہ ہم یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے، ہم لوگوں کو جگہ ہی نہیں ملے. کبھی دیکھا کہ عید کے موقع سے، جمعہ کے موقع سے اگلی سب میں آ کے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ ان کی آستھا ہے، یہ ان کی عبادت کی جگہ ہے. اور ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان جب ہندو بھائیوں کا میلہ لگتا ہے، وہ اپنی پوجا کے لیے میلہ لگاتے ہیں، تو یہ کمینہ سب جا کر کے سب سے آگے ادھم مچائے گا. آگے ان لوگوں کو جگہ ہی نہیں ملتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے اپنے لیے لگایا تھا اور قبضہ جا کر کے ان لوگوں نے کر لیا، اس لیے کہ طاقت بہت زیادہ، چربی بہت زیادہ چڑھی رہتی ہے. اللہ کے نبی نے ہم کو اسی لیے حکم کیا، بادرو الی الاعمال سبعا، 7 کاموں کی طرف جلدی کرو، دوڑو. اب میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. قرآن اور حدیث پر اب میں آ رہا ہوں. اگر آپ آ رہے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ لوگ تکلیف برداشت کریں. جاڑے کا موسم ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیے آپ لوگ، کھڑے ہو جائیے، اللہ قبول فرما لے. کھڑے ہو جائیے، بالکل کھڑے ہو جائیے. الحمدللہ. قریب آئیے، قریب آئیے. آپ دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لگے گا. قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. اب انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی. آپ لوگ نزدیک آئیے. جو باہر میں وہ بھی قریب آ جائیں. دعا میں دعا چھوٹ جائے گی. 15 منٹ کے اندر آج کی رسول کی دعا چھوٹ جائے گی. قریب آ جائے. اللہ سب کو ماننے کی تو حدیث کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا، پوری حدیث میں نے نہیں سنائی تھی. بادروا بالاعمال سبعا، 7 کام کے لیے جلدی کرو، نیکیوں کے لیے جلدی کرو. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تنتظرون فقرا منسیا، کیا تم ایک ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو سب کچھ بھلا دے؟ اچھا، آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے. غریبی جب بہت زیادہ آ جائے، کئی وقت کا فاقہ ہے، کوئی دور دور تک چارہ نہیں ہے، تو پھر کاد الفقر ان یکون کفرا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم فقیری، غریبی کا انتظار کر رہے ہو کہ جب ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، بے یار و مددگار ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے، تب اللہ کے دربار میں ہم پہنچیں گے؟ یا پہلے ہی سے کمر کس لو، پہلے ہی سے تیار ہو جاؤ، عبادت کرو اللہ کی. دولت دیا ہے اللہ نے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس دولت کے لٹنے کا انتظار مت کرو، دولت کے مٹنے کا انتظار مت کرو کہ آندھی آئے سب کچھ اڑا کے ختم کر دے، سیلاب آئے سب کچھ بہا کر کے لے کے چلا جائے، آگ لگے سب کچھ جلا کے راکھ کر دے. اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار مت کرو، بلکہ ابھی تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں، دولت کی حالت میں، عقل کی حالت میں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرو. یا اسی طرح تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو سرکش بنا دے، او غنن مطغیہ. جب آدمی کو دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو دولت کا نشہ اس کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے، اور جب دولت کا نشہ دماغ میں چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے. اگر اس کو
اس کے کسی غلط قدم پر کوئی ٹوکتا ہے تو وہ بوال مچا دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ نتیجہ کے طور پر اگر کوئی غلط کرتا ہے تو آدمی اس کی تعریف کرتا ہے. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. ایک کمال ہے تو فلاں بابو ایسا کر دیا. کیا ہوا ہے؟ ارے ہاٹ کے اندر ایک عورت آئی ہوئی تھی، مچھلی بیچ رہی تھی، 50 روپیہ پاؤ مچھلی مانگ رہی تھی. اٹھا کر کے مچھلی پھینک دیا. تم کہے 50 روپیہ پاؤ بیچو گی؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اور اگر کوئی غریب آدمی یہی کام کر دے، اٹھا کے پھینک دے، بتاؤ وہ بیچاری غریب مچھلی بیچنے کے لیے آئی تھی، 50 روپیہ پاؤ بیچ رہی تھی، یہ کمینہ جا کے اٹھا کے پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ کیوں پھینکا؟ چند طرح کی بات آ جائے گی. اور ایک امیر آدمی اگر کر دے تو واہ واہ کمال کر دیا، تو سرکش بن گیا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غنن متغیا، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ جب تم کو مالداری کا نشہ چھا جائے گا تو پھر تم کو اچھائی نظر نہیں آئے گی. او حرم مفندا، کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو مردہ بدست زندہ بنا دے؟ اچھا، سماج میں بہت سارے اتنے بوڑھے ہیں کہ جو حرکت کرنے کے لیے بھی محتاج ہیں، چل پھر نہیں سکتے. اب وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں بالکل نیست و نابود کر دے؟ او مرضن مفسدہ، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو فساد زدہ کر دے؟ بیماری کے بعد آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا. سر میں درد ہوتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا. بخار آتا ہے، نماز ختم. سب سے پہلا حملہ مسلمان کس پر کرتا ہے؟ بولیے. نماز پر. پکا نمازی ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا. ذرا سی حرارت آئی بدن میں، نماز ختم. دوسرا بھی کہتا بیچارہ بخار ہے اس لیے نماز نہیں. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ لہذا تم بیماری کا انتظار مت کرو، بلکہ صحت کی حالت میں صحت کو غنیمت جان کر کے نیکیاں کرو. یا پھر دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آگے جوتے لگائے گا تب تمہارا دماغ صحیح ہوگا؟ دجال کے آنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس دنیا کا. ایک سچا پکا مومن کب مرتد ہو جائے کہنا مشکل ہے. اب الساعہ، یا پھر قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب قیامت آ جائے گی تب اس کے بعد ہم پڑھیں گے، تب اس کے بعد نیک بنیں گے، تب اس کے بعد برائیوں سے توبہ کریں گے، تب اس کے بعد نیکیاں کریں گے، تب مدرسے بنائیں گے، تب مسجد بنائیں گے، تب قرآن پڑھیں گے، تب قرآن پڑھائیں گے، تب چندہ دیں گے، تب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، تب صدقہ نکالیں گے، تب فطرہ ادا کریں گے، تب غریبوں کی مدد کریں گے، تب بچوں پر شفقت کریں گے، تب بڑوں کا ادب کریں گے، تب ہم اپنے سماج کو اچھا بنائیں گے، تب بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے، تب اس کے بعد بیویوں کی تربیت کریں گے، تب اس کے بعد ماؤں کی غلط زبان کو بند کریں گے. کب کرو گے؟ جب قیامت آ جائے گی تب. کیا اس کے بعد ہم کو موقع ملے گا؟ ارے موقع ملے گا، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے متعین کیا ہوا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. اچھا، یہ شیطان ہم کو بیوقوف یہیں پر نہیں بناتا ہے، مرتے وقت بھی بناتا ہے، مرنے کے بعد بھی بیوقوف بناتا ہے. مرنے کے بعد وہاں کیا کہے گا کہ اللہ تھوڑا سا موقع دے دیتے نا، تھوڑا سا موقع دے دیتے. اب جب ہم جائیں گے تو بڑا اچھا نیک بن کر کے آئیں گے. کیا بن کر کے آئیں گے؟ نیک بن کر کے آئیں گے. بیوقوف بنا رہا ہے کہ نہیں رہا؟
وہ جان رہا ہے کہ یہاں سے جانے کا ہم کو کوئی چانس نہیں ہے، واپسی کے سارے راستے بند ہیں، کوئی امید ہی نہیں ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ہم کو بھیج دیجئے، بہت بڑا نیک بن کر کے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے جو ہم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں چھپا ہوا ہے، بس دنیا کی چکا چوند میں ہم بھول گئے ہیں۔ اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے جلسے کرائے جاتے ہیں، یہ علماء آتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی توفیق سے میں نے جو کچھ بھی کہا، میں اس کا مخاطب سب سے پہلے اپنے آپ کو بناتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پورے سماج کو، معاشرے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔